آج سمندر میں شدید طوفان آ رکھا تھا، مگر پھر بھی میں جال اٹھا کر سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ تو میرا روز کا کام تھا، مگر آج خطرناک موسم نے اماں کے دل کو ڈرا دیا تھا۔ اماں نے کہا، کتنی بار کہا ہے بیٹا، جب ایسا موسم ہو تو گھر سے نہ نکلا کر، کسی پریشانی میں آ گیا۔ وہ مجھے تنبیہ کر رہی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ ایسے سہانے موسم میں لوگ مچھلی کھانا پسند کرتے ہیں۔ آج اکثر ماہی گیر چھٹی پر ہوتے ہیں، مگر میں جانا چاہتا تھا کہ کچھ مچھلیاں ہاتھ آ جائیں تو انہیں شہر جا کر بیچ دوں گا۔ یہی سوچ کر اماں سے کہا، آپ بس بے فکر ہو جائیں، میں سخت جان ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ یوں گھر سے نکل آیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، تیز ہوائیں الگ شور مچا رہی تھیں۔ پھر میں نے سمندری لہروں کی پرواہ نہ کی، ایک طرف جال ڈال کر بیٹھ گیا، گو کہ پانی اچھل کر مجھے گیلا کر رہا تھا، مگر مجھے ہرگز پرواہ نہ تھی۔ شاید وقت کے تھپیڑوں نے مجھے بالکل بے حس کر دیا تھا۔ پھر جوں ہی ایسا لگا کہ جال مچھلیوں سے بھر گیا ہے، فوراً اسے کھینچ لیا تھا۔ اچھی خاصی تعداد میں نے بڑی بڑی مچھلیوں کو پکڑ لیا تھا۔ اب انہیں سنبھال کر گھر کی طرف لے کر آ رہا تھا کہ اچانک درخت کے پیچھے رونے کی آواز سن کر چونک گیا۔ کوئی تھا جو وہاں چھپا رو رہا تھا۔ میں وہاں نہ رکتا اگر وہ آواز نسوانی نہ ہوتی۔ جوں ہی گھوم کر درخت کی جانب جھانک کر دیکھا تو حیرت سے دوچار ہو گیا۔ گیلے بال بکھیرے ایک لڑکی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی۔ کون ہو تم اور رو کیوں رہی ہو؟ سخت لہجے میں نے پوچھا۔ شاید یہ لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی تھی۔ یہی سوچ کر اس لڑکی کے لیے میں نے اپنے دل میں نفرت محسوس کی۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو یوں لگا بس جیسے کائنات تھم گئی ہے، کیونکہ اتنی حسین لڑکی میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھی۔ اچانک وہ میرے قدموں سے لپٹ گئی اور بولی، مجھے بچا لو، خدارا مجھے بچا لو، ورنہ وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں 2 قدم پیچھے ہوا اور کہا، کون ہے تمہارے پیچھے؟ تو اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، مجھے اپنے گھر لے چلو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ فی الحال اگر وہ یہاں آ گئے تو زبردستی مجھے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ روتے ہوئے تو وہ بے حد مظلوم دکھائی دے رہی تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے مجھے اسے گھر لے کر جانا پڑا۔ اماں نے جب میرے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ وہ منہ چھپاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ اماں کے سامنے تو میں اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں مچھلیوں کو دھونے بیٹھ گیا۔ اب میرا ارادہ شہر کی طرف جانے کو تھا، سو میں شہر مچھلیاں بیچنے چلا گیا۔ جوں ہی گھر گیا تو اماں کہنے لگی، ارے یہ کس لڑکی کو تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ رو رو کر اس نے اپنا برا حال کر رکھا ہے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، بار بار پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، مگر وہ بجائے کچھ کہنے کے بس روئے جا رہی تھی۔ پھر روتے روتے اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام جمال ہے اور میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ علاقہ ساحلی پٹی پر بنا ہوا تھا۔ ہمارے گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا۔ ہم مچھلیوں کا کام کرتے، سب لوگ غریبی کی چکی میں پسے ہوئے تھے۔ ہمیں بچپن سے ہی مچھلی پکڑنا سکھایا گیا تھا۔ میرے ابا مچھیرے تھے اور ان کی وفات کے بعد یہ کام میری ذمہ داری بن گیا اور میرے کندھوں پر آ گیا۔ گو کہ مجھے اس کام سے نفرت نہیں تھی، مگر اکثر اوقات جب میں شہر میں مچھلی بیچنے جاتا تو اچھی خاصی شکل و صورت ہونے کے باوجود لڑکیاں مجھے دیکھ کر کراہیت کا اظہار کرتی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے جسم سے مچھلیوں کی بو آتی تھی اور کوئی بھی میرے قریب آنا پسند نہ کرتا۔ شہر کے ہوٹلوں میں میرا آنا جانا تھا، جہاں بڑے امیر لوگ کھانا کھانے آتے۔ ہوٹل والے تو ہاتھوں ہاتھ تازہ مچھلی خرید لیا کرتے، وہ تو معمولی معاوضے پر خریدتے، مگر ہم بڑی محنت سے مچھلی پکڑتے تھے۔ اکثر اوقات پورا پورا دن لگ جاتا ہے اس کام میں، مگر مجھے اس بات کا افسوس تھا کہ وہ کوڑی کے دام میں مچھلی خریدتے ہیں۔ میرا ایک دوست جو اب شہر جا کر کام کرنے لگا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ شہر میں کام شروع کرو، گاؤں سے مچھلی پکڑ کر لاؤ اور شہر میں لا کر انہیں بنا کر بیچ دو، لوگ اچھے خاصے پیسے دیتے ہیں اور امیر لوگ تو مچھلی شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ مگر میں جانتا تھا یہ کام ہرگز اتنا آسان نہیں، مجھے اچھے خاصے سرمائے کی ضرورت تھی، جبکہ میرے پاس تو اس وقت پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بس جو مچھلیاں بیچ دیتا ان سے گھر کا گزارا ہوتا، اور آج اس لڑکی کی صورت میں ایک نئی آفت میرے گھر پر آن پڑی تھی۔ چھوٹے بہن بھائی تو اس کے ارد گرد بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے، کیونکہ واقعی اس کی خوبصورتی دل کو مو لینے والی تھی، مگر مجھے اس کی خوبصورتی سے غرض نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ جلد ہمارے گھر سے چلی جائے، ایسا نہ ہو کہ گاؤں میں کسی دوسرے کو پتہ چل جائے کہ ایک اجنبی لڑکی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ لڑکی اصل بات بھی نہ بتا رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے جھوٹے آنسو بہا رہی ہے۔
کہاں سے آئی تھی، کون تھی، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ تمہارا گھر کہاں ہے، مجھے پتہ بتاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، مگر وہ تو گھر کے نام سے ہی خوف زدہ تھی۔ بار بار کہتی کہ بس مجھے کچھ دن یہیں رکنے دو، اس کے بعد میں اپنے آپ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر اس رات میں تھکا ہارا سو رہا تھا، جب آدھی رات کو میری آنکھ کھلی اور میں نے اس لڑکی کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاصے پراسرار انداز میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، مگر جوں ہی وہ ان درختوں کے پاس آئی تو درختوں کے جھنڈ میں جا کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں بہت دیر کھڑا وہاں اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ واپس نہ آئی۔ اب مجھے شدید غصہ آیا، پوری رات کروٹیں بدلتا رہا، پھر نہ جانے صبح جا کر نیند آئی، مگر جوں ہی صبح میری نظر لڑکی پر پڑی تو میں آگ بگولا ہو گیا۔ میں چیخ کر بولا، تم رات کو کہاں چلی گئی تھی؟ میرے گھر میں تمہاری ہرگز کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہاں آ کر تم بہت عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہو۔ اماں نے مجھے غصے میں دیکھا تو حیران رہ گئیں، کہنے لگی کیا بات ہے؟ میں نے رات والی بات اماں کو بتائی تو وہ لڑکی سر جھکائے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، مگر ابھی میں بہت مجبور ہوں۔ میری کچھ مجبوریاں ہیں، مگر آپ وہ راز جان لیں گے تو آپ بھی میری مجبوریوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اس لمحے وہ واقعی بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ اماں نے فوراً مجھے ٹوک دیا اور کہا، اس لڑکی کو اس کے حال پر چھوڑ دو بیٹا، جب تک یہ گھر میں رہتی ہے رہنے دو، گھر سے مت نکالو۔ اور پھر اماں کے کہنے پر میں نے اسے گھر سے نہ نکالا، بلکہ جال اٹھا کر سمندر کنارے آ گیا۔ شکر تھا کہ آج موسم ٹھیک ہو گیا تھا اور سمندر میں تو گیانی نہیں تھی۔ جال ڈال کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی جال کھینچنے لگا تو حیرت سے دو چار ہو گیا، کیونکہ آج معمول سے زیادہ مچھلیاں میرے جال میں آ گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میں بے تحاشا خوش ہوا اور پھر مچھلیوں سے بھرا ہوا جال لے کر گھر آ گیا۔ وہ لڑکی میری مدد کرنے لگی، حالانکہ میرے دل میں اس کے لیے غصہ تھا، مگر میں نے دیکھا اس نے گھر کے سارے کام کاج اپنے ہاتھ میں لے لیے تھے۔ اماں بڑے آرام سے چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ لڑکی بہت چالاک اور مکار ہے، جان بوجھ کر اماں کے سامنے اچھا بننے کا دکھاوا کر رہی ہے تاکہ میں اور اماں اسے گھر سے نہ نکالیں۔ دن میں شہر میں مچھلیاں بیچنے گیا تھا، آج مال زیادہ تھا سو پیسے بھی زیادہ ملے تھے۔ خوشی خوشی گھر آیا، واپسی پر گھر والوں کے لیے مٹھائی لے کر آیا، کیونکہ کبھی کبھار جب آمدنی زیادہ ہوتی تو میں ان کے لیے اچھی چیزیں لے کر آتا جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتے۔ آج مٹھائی دیکھ کر سب خوشی خوشی مٹھائی کھانے لگے تھے، جبکہ وہ انجان لڑکی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ میں نے اسے مٹھائی دی تو اس نے شکریہ کہتے ہوئے کھا لی۔ پہلی بار میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہوئے۔ پھر اگلی بار میں مچھلیاں بیچنے شہر جانے لگا تو اس نے میرے ساتھ جانے کی ضد کی۔ اماں نے کہا لے جاؤ، یہ تھوڑا گھر کا سامان بھی لے آئے گی۔ پھر اماں کے کہنے پر میں اسے شہر ساتھ لے آیا۔ وہ ایک پیڑ کے نیچے کھڑی تھی، جبکہ میں سامنے والے ہوٹل پر مچھلیاں بیچنے چلا گیا۔ جوں ہی مڑ کر دیکھا تو اس کے ساتھ کھڑے ایک آدمی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ صرف بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکی زمین پر گر پڑی۔ میں نے جوں ہی چیختے ہوئے اس آدمی کو آواز لگائی تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا، دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا، جبکہ میں زمین پر گری لڑکی کو اٹھا رہا تھا جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ پھر میں اسے پوچھ پوچھ کر تھک گیا کہ یہ آدمی کون تھا، کیوں تمہیں یوں زبردستی اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا۔ وہ مسلسل روتی رہی اور مجھے کہنے لگی کہ میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ گھر آ کر بھی پورا دن روتی رہی۔ اماں نے گھر کا کام کیا، جبکہ وہ گھٹنے میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ میں حیران تھا کہ آخر کس آدمی میں اتنی ہمت ہے کہ شہر میں سب کے سامنے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرے۔ لاکھ سوچنے کے باوجود میرے ذہن میں کوئی بھی بات نہ آ رہی تھی۔ مچھلیاں بیچنے کی وجہ سے شہر میں تو میرا آنا جانا لگا ہی رہتا تھا۔ پھر اس دن میں شہر گیا، واپس آ رہا تھا جب میں نے اس آدمی کو پیڑ کے نیچے کھڑے دیکھا۔ آج میں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور غصے سے کہا کہ تو کون ہے اور اس لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کیوں کر رہا تھا؟ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولا مجھے چھوڑو، میں تمہیں سب سچ بتاتا ہوں۔ اس لڑکی کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہے کہ اگر تم وہ راز جان گئے تو تم بھی اس کی طرفداری کرنا بھول جاؤ گے۔ کیسا راز؟ میں حیران تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے آج لڑکی کا راز فاش ہو جائے گا۔ وہ سرگوشی میں بولا، جسے تم نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے وہ لڑکی بہت خطرناک ہے، وہ انسانی نہیں بلکہ جنزادی ہے، اس کے تعلقات جنوں کے ساتھ ہیں۔ پورے گاؤں میں لڑکی بدنام ہو چکی تھی
اسے گاؤں کے وڈیرے نے ذلیل کر کے گاؤں سے نکالا۔ ہم سب تو اسے قید خانے میں ڈال دینا چاہتے تھے تاکہ وہ کبھی باہر نہ نکلے، مگر پھر وہ گاؤں سے فرار ہو کر اللہ جانے یہاں کیسے آ گئی۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں نے کہا، تم کسی لڑکی پر ایسا الزام آخر کیسے لگا سکتے ہو؟ وہ بولا، وہ یتیم ہے، اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی، مگر اس کے تعلقات جنوں کے ساتھ ہے۔ وہ ہر رات ان سے ملاقات کرنے قبرستان کے پیچھے ویران مکان میں جاتی تھی۔ ان کی مدد حاصل کر کے وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتی تھی۔ جو بھی اسے تکلیف دیتا اسے تنگ کرتا، وہ جنوں کے ذریعے ان سے مدد لیتی۔ اسی لیے اب گاؤں والوں کے لیے لڑکی خطرہ بنتی جا رہی تھی۔ تب سب نے مل کر اسے گاؤں سے نکال دیا۔ اب وہ تمہارے گھر میں رہ کر بھی یہ حرکتیں شروع کر دے گی اور تمہیں پورے گاؤں میں بدنام کر دے گی، سو احتیاط کرنا۔ وہ آدمی مجھے سمجھا کر جا چکا تھا، مگر مجھے یہ بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ بھلا کوئی لڑکی جنات کے ذریعے دوسرے انسانوں سے کیسے بدلہ لے سکتی ہے؟ یہ بات تو میرے پلے نہ پڑی۔ اس دن میں گھر آ گیا۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے شک پیدا ہو چکا تھا۔ میں اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، مگر اماں کے منہ سے اس کی تعریفیں سن کر حیران رہ گیا۔ اماں نے کہا، اس لڑکی نے تو پورا گھر سنبھال لیا ہے، یہ تو میری خوب خدمت کرتی ہے، تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا بھی دیتی ہے۔ اماں کی تعریفیں سن کر اب میں نے اپنے دل سے لڑکی کے بارے میں غلط فہمی دور کر دی تھی، بلکہ میں بہت توجہ سے اپنا کام کر رہا تھا۔ لیکن اگلا دن چونکا دینے والا تھا، جب میں نے سنا گاؤں میں رہنے والے ایک امیر آدمی کے بیٹے پر جنہوں نے حملہ کر دیا تھا۔ کل رات وہ اپنے گھر کی چھت پر سو رہا تھا جب اچانک اسے جنات نے ڈرایا۔ اس کی چیخیں سن کر سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ میں یہ بات تو جانتا تھا کہ وہ بگڑا ہوا نوجوان تھا۔ باپ کی دولت کی وجہ سے وہ خوب عیاشی کیا کرتا تھا۔ اکثر گاؤں کی لڑکیوں کو چھیڑنا، ستانا اس کا مشغلہ تھا۔ جب سے ہی وہ بخار میں مبتلا گھر کے بستر سے جا لگا تھا۔ اماں بھی اس کی خیر خبر لے کر آئی تھیں۔ آ کر اماں کہنے لگی، سارے گاؤں والے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، آج اسے سبق حاصل ہوا ہے، جس نے بھی ڈرایا بالکل ٹھیک ڈرایا۔ آج کے بعد یقیناً یہ لڑکیوں کو ستانا چھوڑ دے گا۔ لڑکیاں تو اس کی وجہ سے گھر سے بھی نہیں نکلتی۔ میں اماں کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس مہمان لڑکی پر پڑی۔ وہ بڑے عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے کسی اپنے کارنامے پر کامیاب ہو گئی ہو۔ تب میرے ذہن میں جھماکا ہوا، کہیں اس لڑکے نے اسے بھی تو نہیں چھیڑا تھا۔ تب اماں اسے آوازیں لگاتے ہوئے کہنے لگی، نازو بیٹا تو ہانڈی چڑھا لے، میں ذرا پڑوسیوں کے گھر جا رہی ہوں۔ اماں نے تو گویا اسے اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ میں نے دیکھا چھوٹے بہن بھائی جو پہلے ہر وقت میلے کچیلے رہتے تھے، کیونکہ اماں کے اندر اب اتنی ہمت طاقت نہ تھی کہ گھر کا کام بھی کرتی اور بچوں کو بھی سنبھالتی، اسی لیے وہ اکثر گندی حالت میں پھرتے رہتے۔ مگر اب جب سے نازو ہمارے گھر آئی تھی، تب سے وہ صاف ستھرے لباس میں رہنے لگے تھے۔ وہ اماں کے ساتھ ڈھیروں کام بھی کرواتی، مگر جو ہی شام کو وہ اوپر کپڑے سکھانے گئیں تو میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ میں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں پر وہ گھبرا گئی۔ میں نے کہا، کہیں اس امیر آدمی کے بیٹے کو تم نے تو نہیں ڈرایا، ان جنات کے ذریعے جن کے ساتھ تمہارے ساتھ تعلقات ہیں؟ میری بات سن کر وہ تو اچھل پڑی تھی، حیرانگی سے مجھے دیکھنے لگی کہ مجھے اس کی سچائی کا علم کیسے ہو گیا۔ یہ بات وہ نہیں جانتی تھی کہ میں اس کے بارے میں اب بہت کچھ جان گیا ہوں۔ میرے غور سے دیکھنے پر وہ گھبرا گئی، پھر مڑتے ہوئے بولی، میں بھلا اسے کیوں ڈراؤں گی؟ اور کن جنات کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اگر ایسے جنات میرے پاس ہوتے تو میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ ضرور لیتی۔ وہ نہایت دکھی لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے سے صاف جھوٹ چھلک رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہے، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب میں اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ جو کچھ اس آدمی نے مجھے بتایا تھا، میں اس کے پیچھے کی سچائی جاننا چاہتا تھا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کاش میں اس آدمی سے یہ پوچھ لیتا کہ وہ کس گاؤں سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ ہمارے آس پاس گاؤں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس دن گاؤں میں رہنے والا میرا دوست اظہر ملنے آیا، وہ بھی ایک مچھیرا تھا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، دریا میں پانی کا بہاؤ خوب تیز ہو گیا ہے، ہر سال مچھیروں کے ہاتھ ایسی مچھلی لگتی ہے جو لاکھوں میں بکتی ہے۔ کاش ہماری بھی قسمت چمک اٹھے، ہمارے ہاتھ بھی وہ قیمتی مچھلی لگے، ہم بھی تو اتنے برسوں سے محنت کر رہے ہیں۔ وہ سخت مایوس ہو گیا تھا کیونکہ وہ شادی شدہ تھا، 2 بچوں کا باپ تھا۔ پورے سال میں 1-2 دن ایسے آتے تھے جب ہر قسم کی مچھلیاں ہمارے ہاتھ لگتیں۔
ایسے میں دریا پر ماہی گیروں کا رش بڑھ جاتا، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا تھا۔ پھر میں اپنے دوست اظہر کے ساتھ اس دن صبح سویرے ہی دریا پر آ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گیا، مجھ سے پہلے ہی وہاں بے تحاشا لوگوں کا رش تھا۔ سب اپنے اپنے جال پھینکے انتظار کر رہے تھے۔ مچھیرے اس انتظار میں تھے کہ کب وہ قیمتی مچھلی ان کے جال میں پھنسے اور ان کی قسمت کو بدل دے۔ اس دن مایوس چہرہ لیے میں گھر واپس آ گیا۔ میرے ہاتھ چند مچھلیاں آئی تھیں، انہیں بیچ کر گھر آ چکا تھا۔ اس روز میں سو رہا تھا جب آدھی رات کو اسے گھر کی چھت پر جاتے دیکھا۔ وہ اوپر جا کر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ میرے دل میں شک پیدا ہوا تو میں اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ پھر میں نے دیکھا ایک کونے میں کھڑی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، حالانکہ اس کے سامنے کھڑا وجود تو مجھے دکھائی بھی نہ دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ضرور کسی سے باتیں کر رہی ہے، مگر وہ جس سے بھی باتیں کر رہی تھی وہ صرف اسی کو دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لڑکی کچھ مشکوک نظر آتی ہے۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ تب یہ پلٹے اور میں کہوں کہ آخر وہاں کھڑی کس سے بات کر رہی ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا تو اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی، یوں لگ رہا تھا جیسے اسے پہلے میری موجودگی کی خبر نہ تھی۔ میں تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تم جب تک اپنی سچائی مجھے نہیں بتاؤ گی میں یوں ہی ہر جگہ تمہارا پیچھا کرتا رہوں گا۔ ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ حالانکہ تمہارے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی، پھر بے بسی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ شدید اذیت میں ہیں، مگر واقعی میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں۔ آخر کار حقیقت اس نے منہ سے بول دی تھی۔ پھر میں نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ میں بھی تمہیں تنگ کرتا ہوں اور تم ان جنوں کے ذریعے مجھ سے بھی بدلہ لے لو گی، جس طرح سے تم دوسرے لوگوں کو ستاتی ہو۔ سچ سچ بتاؤ، اس امیر آدمی کے بیٹے کو تم نے ہی جنوں کے ذریعے ڈرایا ہے نا؟ میں اس سے وہ سچائی جاننا چاہتا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، یہ 3 روز پہلے کی بات ہے، جب خالہ نے مجھے کہا کہ میں سبزی لے کر آ جاؤں۔ میں گاؤں کی دکان سے سبزی لے کر لوٹ رہی تھی جب وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا، پھر دھمکی دیتے ہوئے بولا، تم اس گاؤں میں انجان ہو، میں تم پر الزام لگا دوں گا کہ تم اپنے گھر سے بھاگ کر آئی ہو، اسی لیے تم مجھ سے دوستی کر لو۔ اچانک اس نے میرا راستہ روکا، میرے سر سے پلو کھینچنے لگا۔ اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو شاید میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا۔ گھر آ کر میں بہت روئی، مگر میں نے اپنے آنسو سب سے چھپا لیے۔ مگر میرے آنسو ان سے نہ چھپ سکے جو شروع سے میرے ساتھ ہیں، ہر دکھ درد میں، ہر غم میں۔ وہ جو میری اصلیت کو اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، میرے ساتھی ہیں۔ میں نے ان کے ذریعے اس لڑکے سے بات کی، انہوں نے اسے اتنا خوفزدہ کیا کہ اب تک بستر سے لگا ہوا ہے۔ جب تک ظالم کو اسی انداز میں جواب نہ دیا جائے تب تک وہ سبق نہیں سیکھتا، اور میں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کی حقیقت جان کر میں بہت حیران ہوا تھا کہ ایسا حقیقت میں کیسے ممکن ہے۔ جب میں نے اس سے یہ بات پوچھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، میں یتیم لڑکی ہوں، بچپن سے ہی سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ اپنے چچا کے گھر میں رہتی تھی، چچی بہت ظالم تھی، مجھ پر ظلم و ستم کرنے سے باز نہ آتی۔ میری عمر صرف 4 سال تھی تب ہی وہ یتیم ہو گئی تھی، اور اسی وقت سے میں اپنے چچا کے گھر میں تھی۔ چچا کے اپنے 5 بچے تھے، مگر چچی مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھتی، کیونکہ میں یتیم لڑکی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ میرا شوہر تمہاری ذمہ داری نہیں اٹھائے گا، جبکہ چچا صرف لوگوں کے کہنے پر میری ذمہ داری اٹھا رہا تھا۔ اب وہ مجھ سے ہر کام کرواتی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی میں نے سارے گھر کے کام کاج کرنا سیکھ لیے تھے۔ جب میں چھوٹی سی تھی تب وہ مجھے پورا پورا دن بھوکا رکھتی، مجھے سوکھی روٹی کھانے کو ملتی۔ گھر بھر کا کام کرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے خوش دکھائی نہ دیتی۔ میں ہر وقت پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گاؤں کی گلیوں میں گھومتی۔ گاؤں کے لوگ ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھتے تھے کہ یہ بیچاری لڑکی کس قدر مظلوم ہے۔ جب ہی چچی مارتی پیٹتی تو میں برابر میں بنے ویران مکان میں جا کر چھپ جایا کرتی۔ میرے آنسو دیکھنے والا کوئی نہ ہوتا جو میرے آنسو پوچھتا۔ اس لمحے مجھے دنیا والوں سے بہت خوف آتا تھا۔ میں دعا کرتی کہ میں بھی اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، مگر ایک رات مجھے اس مکان میں ایک عورت نظر آئی۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور بڑے پیار بھرے انداز میں میرے بالوں کو سنوارا۔ وہ مجھے کہتی کہ بچی، تم اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو، بلکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔
اس عورت کی بات سن کر نہ جانے کیوں میں اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھ رہی تھی، بلکہ خود کو مضبوط سمجھنے لگی۔ اب چچی جب بھی مجھ پر ظلم کرتی تو میں اسی عورت کے پاس چلی جاتی۔ اس کے بھی 2 بچے تھے، دونوں بچے میرے ساتھ جوان ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں بڑی ہوئی اور میری عمر 18 سال ہو گئی۔ جو بھی میرے ساتھ غلط کرتا، چاہے وہ میری چچی ہوتی یا پھر گاؤں میں رہنے والے دوسرے لوگ، فوراً وہ کچے مکان کی عورت اپنے بچوں کو بھیج کر میرا بدلہ اسی لمحے لے لیا کرتی تھی۔ پھر لوگوں کو مجھ پر شک ہونے لگا کہ میں ٹھیک نہیں، میرے ساتھ کوئی غیر فطری طاقت ہے، کیونکہ میں اکثر اسی گھر میں جا کر کھیلتی جہاں سے بھی مخلوق رہتی تھی۔ شروع میں مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ عورت کون ہے اور اس کے بچے کون ہیں، وہ کہاں رہتی ہے، کہاں سے آئی تھی، مگر جب میں جوان ہوئی تو مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہ جنزادی تھی اور وہ دونوں اس کی اولاد تھے جو میرے ساتھ جوان ہوئے۔ وہ عورت مجھے بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جو بھی میرے ساتھ ظلم کرے گا تو وہ مجھ پر کیے گئے ظلم کا بدلہ اس سے لے کر رہے گی۔ میں اس بات سے خوش تھی۔ گاؤں میں سب مجھ سے خوف کھانے لگے تھے۔ پھر میری چچی نے میرے بارے میں مشہور کر دیا کہ میں بری لڑکی ہوں، اگر کوئی مجھ سے شادی کرے گا تو اس کا خاندان برباد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو بھی رشتہ میرے لیے آتا، چچا صاف انکار کر دیتے اور کہتے کہ اس لڑکی کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کے تعلقات جنات کے ساتھ ہیں، ایسا نہ ہو یہ کسی کو نقصان پہنچا دے۔ میں مایوس ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن گاؤں میں رہنے والے وڈیرے کے بیٹے نے مجھے کھیتوں کی طرف جاتے دیکھا تو وہ میرا پیچھا کرنے لگا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے کھیتوں میں لے گیا۔ نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا کہ اچانک میرے جنات بہن بھائی وہاں میرے پاس پہنچ گئے۔ یوں ہی اس نے جنات کو دیکھا تو خوف کے مارے چیختا وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وڈیرے نے پورے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں کے لیے خطرہ ہے، اسی لیے اسے گاؤں سے دربدر کر دیا جائے۔ انہوں نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے گاؤں سے نکال دیا تھا۔ میں اس رات پیڑ کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی جب وہ جنزادی میرے سامنے آئی۔ اس کے دونوں بچے اس کے ساتھ تھے۔ مجھے اس پر غصہ تھا۔ میں نے کہا کہ آپ میری زندگی سے چلی جائیے، کیونکہ آپ کی وجہ سے آج میں انتہائی مشکلات کا شکار ہوں۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یوں ہی پیدل چلتے چلتے میں اس دریا کے پاس پہنچ گئی جہاں سے دوسرا گاؤں شروع ہوتا تھا۔ میں نے تم سے مدد مانگی تو تم ترس کھا کر مجھے اپنے گھر لے آئے۔ تم میری حقیقت سے واقف نہیں تھے۔ یہاں آ کر میں اس قدر پرسکون تھی کیونکہ میں گھر سے باہر ہی نہ نکلی تھی، مگر جب بھی گھر سے باہر نکلتی تو لوگ مجھے تنگ کرنے سے باز نہ آتے، کیونکہ ان کی نظروں میں اکیلی تھی اور یہ 3 لڑکیاں تھیں اور اکیلی اور یتیم لڑکی تھی۔ دنیا والے ایسی لڑکیوں کے ساتھ بالکل اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایک بار پھر سے وہ اماں جنزادی میری زندگی میں آ گئی تھی۔ اس رات اس نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ جب میں سب سے چھپ کر وہاں اس سے ملنے گئی، اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ہرگز کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ وہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح سمجھتی ہیں۔ ایک بار پھر ان کا ساتھ پا کر میں خود کو مضبوط تصور کرنے لگی۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک میرے ساتھ ہیں۔ جب بھی کوئی مجھے ستانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میرا بدلہ نہیں کہے بغیر لیتی ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کے تعلقات جنوں کے ساتھ ہیں، مگر وہ صرف میرے محافظ ہیں۔ تم خود سوچو، ایک یتیم لڑکی جس پر دنیا والے ظلم کرنے سے باز نہیں آتے، اگر میں کسی کی مدد لیتی ہوں تو یہ میرا حق ہے۔ انسان تو مجھے نوچ کھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جبکہ جنات میری حفاظت کرتے ہیں، اسی لیے مجھے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں ہرگز نہیں چاہتی کہ یہ گھر میری وجہ سے تمہاری بدنامی کا باعث بنے۔ وہ نظریں جھکائے مجھے اپنی حقیقت بتا رہی تھی۔ اس کی ہوش اڑا دینے والی باتیں سن کر میں تو پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ خوف کے مارے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے کہا، کیا وہ جنزادی اماں ابھی بھی یہاں موجود ہے؟ ارے نہیں، وہ یہاں نہیں، مگر جب بھی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ خود بخود آ جاتی ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو وہ میری پریشانی دور کرتی ہیں۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، جب تک چاہو اس گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور مسکراتے ہوئے چھت سے نیچے بھاگ گئی۔ نہ جانے کیوں اب میں اس عجیب و غریب لڑکی میں دلچسپی محسوس کرنے لگا تھا، کیونکہ میں نے ایسی لڑکی اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی تھی جسے نہ جنات کا خوف ہو، بلکہ وہ تو جنات کو اپنا دوست سمجھتی تھی، اپنا محافظ۔ وہ لڑکی یقیناً کسی کے لیے خطرہ نہیں، بلکہ اس کے لیے ایسے لوگ خطرہ تھے
जो उसे एक माल समझकर हड़प करना चाहते थे। मैंने उसे तंग करना छोड़ दिया। पहले जो मैं उससे बेजारी महसूस करता था, धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए नर्म गोशा पैदा होने लगा। फिर उस दिन मैं आधी रात को सो रहा था जब वो सरगोशी में बोली, इस वक्त दरिया पर कोई नहीं, ये अच्छा मौका है वो सुनहरी मछली पकड़ने का। मैंने चौंक कर देखा, वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारी ख्वाहिश है उस सुनहरी मछली को पकड़ने की जिससे किस्मत बदल जाती है, मगर मैंने उस चंदादी की मदद ली है। वो हमें उस मुकाम पर ले जाएगी जहाँ मछली की मौजूदगी का शुबा हो सकता है। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरी मदद करने के लिए जिनजादी से कह सकती है। फ़ौरन जाल पकड़ा। घर में सब सो रहे थे, बस वो लड़की मेरे साथ दरिया पर जा रही थी। गांव वालों से छुप कर वहाँ पहुँच गया कि किसी को खबर ना हो इस वक्त वहाँ जा रहा हूँ, वरना सारे मछेरे वहाँ पहुँच जाते। वो लड़की भी मेरे साथ थी। मैं जानता था कि उसकी माँ जिनजादी भी यहीं कहीं मौजूद होगी, मगर चूंकि वो मुझे दिखाई ना दे रही थी, फिर उसने मुझे दरिया के दूसरी तरफ जाल डालने का कहा। हालांकि मैं पहले कभी इस तरफ नहीं आया था। आधी रात का वक्त था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, चांद निकला हुआ था। मैं मुंतज़िर था कि कब मेरे जाल में वो मछली फंसे जिसे देखते ही मैं खुशी से पागल हो जाऊं। वो लड़की बहुत पुरुमीद नज़र आ रही थी। मुझसे सरगोशी में बोली, इस चंदादी ने मुझे झूठ नहीं कहा, वो दरिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एक अरसा दरिया में गुजारा है जब वो एक मछली की ज़िंदगी गुजार रही थी। वो भी अजीबोगरीब बातें किया करती। अब मुझे उसकी बातों से खौफ महसूस होता। वो अपने लंबे बाल खोले दरिया किनारे बैठी थी। ये सच था कि वो बहुत हसीन थी। उसे देखकर किसी भी मर्द की नीयत ख़राब हो सकती थी। कुछ देर बाद मुझे जाल में हरकत महसूस हुई। जो ही मैंने खींचा, मेरी आंखों ने हैरत अंगेज़ मंजर देखा। पिछले 10 बरसों से मैं मछलियाँ पकड़ रहा था और आज 26 बरस का हो चुका था, मगर आज तक ऐसी किस्मत ना खुली थी। मगर आज इस मेहमान लड़की के कहने पर जब इस वक्त दरिया किनारे आया तो मैंने देखा वो सुनहरी मछली मेरे जाल में आ गई थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। मैं खुशी से रोने लगा, जबकि वो लड़की बहुत खुश नज़र आई। वो बोली, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले, हमें इसे घर लेकर चलना होगा। फिर हम मछली को घर ले आए। आधी रात को घर वालों को जगा दिया। अम्मा से लिपट कर बोला कि आज हमारी किस्मत खुल गई। देखो मेरे हाथ वो मछली लगी है जिसकी कीमत लाखों में है। अम्मा भी हैरान थी। कहने लगी, रात को ये मुआवजा कैसे हो गया? जब मैंने लड़की की तरफ इशारा किया तो वो हैरान रह गई। कहने लगी, इसे क्या खबर, क्या इसका बाप भी मछेरा था? मैंने कोई जवाब ना दिया। घर में तो खुशी का समा था। अगले दिन मैं शहर जाने की तैयारी कर रहा था जब मैंने नाज़ो से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। फिर मैं अकेला ही शहर चला गया। शहर के एक बड़े हस्पताल की लेबॉर्ट्री में वो मछली मुझे बेचनी थी, क्योंकि मछली का खून दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता जो लाखों में बिकती। लाखों रुपए लेकर गांव वापस आ गया, मगर जब घर आया तो ये देखकर मायूसी छा गई। नाज़ो मुझे कहीं दिखाई ना दे रही थी। अम्मा से इस बारे में पूछा तो वो परेशानी से कहने लगी, अरे मैं क्या जानूँ, दोपहर से निकली हुई है, अब तक घर वापस नहीं आई, बस ये सफ़ेद कागज़ मुझे मिला है। मैंने फ़ौरन कागज़ को लेकर पढ़ना शुरू किया। कागज़ पर लिखी तहरीर ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। उसमें लिखा था कि मेरी जान को ख़तरा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मुझे इस बात ने बहुत दुख दिया था, क्योंकि मेरी खुशी अधूरी रह गई थी। अब मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता था। तो घर वालों को लेकर गांव वाला घर बेचा, शहर आ गया। शहर आकर अपना होटल बनाया, क्योंकि मेरी शुरू से ख्वाहिश थी शहर में मछली का होटल बनाऊं जहां पकी पकाई मछली लोगों के लिए बेचूं, और ये मछली मैं गाँव के मछेरों से ख़रीदने का इरादा रखता था। फिर मैंने ये काम शुरू कर दिया। गांव में सबको इल्म हो चुका था कि मेरे हाथ सुनहरी मछली लगी थी, जिसकी वजह से मेरी किस्मत बदल गई। मगर कोई नहीं जानता था कि मछली की मौजूदगी का राज मुझे बताने वाली जिनजादी थी, जो उस लड़की की वजह से मेरी मदद कर रही थी। मगर नाज़ो गई कहाँ? बार बार यही सोचता बहुत दिन गुजर गए। एक दिन मैंने उस आदमी को शहर में घूमते देखा जो उसी लड़की के गांव का था। बातों बातों में पूछने लगा। मैंने उससे पूछा कि उसका गांव कहाँ है। मैं एक बार उसे उसके गांव में जाकर तलाश करना चाहता था, मगर जब उस गांव में पहुंचा तो लाख पूछने के बावजूद भी मुझे उसके बारे में कुछ भी सुराग ना मिला। ना जाने क्यों नाज़ो को पाने का जुनून मेरे सर पर सवार हो गया था। वो कहाँ चली गई थी?
اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جبکہ اماں کا کہنا تھا کہ اب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میں تو نازو سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی تھی۔ پھر میں واپسی کے سفر پر گامزن ہو گیا، اسی راستے سے گزر کر شہر کی طرف جا رہا تھا پیدل، مگر اچانک بیچ راستے میں میرے کانوں میں شہنائی کی آواز آنے لگی۔ یوں لگا دور کسی جگہ پر شادی ہو رہی ہے۔ دیکھا تو بارات گزر کر میرے سامنے سے آگے کی طرف جا رہی تھی۔ اس قدر ویرانے اور سنسان جگہ پر شادی ہونا میرے لیے تو اچنبھے کی بات تھی۔ شادی میں پہنچ گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر ویرانے میں شادی کرنے والا کون ہے۔ دور ایک عجیب و غریب گھر کو سجایا گیا تھا، سامنے عورتیں کھڑی تھیں۔ عورتوں کو دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا کیونکہ وہ عام انسانوں جیسی نہ لگتی تھیں۔ ان کے عجیب و غریب کپڑے اور خوفناک صورتیں جنہیں دیکھ کر کوئی بھی ڈر جاتا۔ تبھی دو لڑکیاں دلہن کو لے کر آ رہی تھیں۔ دلہن نے گھونگھٹ سے منہ چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی خوبصورتی بتاتی تھی کہ دلہن بہت حسین ہوگی۔ میں بھی حیران تھا کیونکہ یہ ساری لڑکیوں سے الگ نظر آ رہی تھی۔ کونے میں چھپ کر میں انہیں دیکھنے لگا۔ جب اچانک لڑکی نے دلہن کا گھونگھٹ پلٹا تو دیکھ کر میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو نازو تھی، وہی نازو جو اتنے دن میرے گھر میں ہمارے ساتھ رہی، جس نے شادی کے خواب میری آنکھوں میں دیکھے۔ میری آنکھیں ناقابل یقین نظارہ دیکھ رہی تھیں، مگر وہ اتنی اداس کیوں لگ رہی تھی اور اس ویرانے میں اس کی شادی کیوں کروائی جا رہی تھی؟ اچانک ان سب کے چہرے بدلنے لگے۔ دور سے ایک بارات چلی آ رہی تھی جس میں وہی بھیانک لوگ موجود تھے، اور اس ویرانے میں شہنائیاں گونج رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ یہاں کچھ انوکھی بات ضرور ہے۔ تبھی جو ہی بارات آئی تو وہ دونوں لڑکیاں اندر کمرے میں اسے لے کر چلی گئیں۔ میں بھی فوراً ان سے چھپ کر دلہن کے قریب پہنچ گیا۔ وہ نازو ہی تھی جو کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ میں اس کے سامنے گیا تو وہ مجھے دیکھ کر بت بن گئی، حیرت سے بولی، آپ یہاں؟ میں نے غصے سے کہا، اگر تمہیں کسی شادی ہی کرنی تھی تو تم بتا کر بھی آ سکتی تھی، مگر یوں بتائے بغیر گھر چھوڑ کر چلے آنا اچھی بات تو نہیں۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے دیکھا وہ رو رہی تھی، سسکیاں لے کر۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جس نے بچپن سے لے کر آج تک مجھ پر احسان کیا تھا، اب ان کے احسان کا بدلہ چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں غور سے اس کی بات سننے لگا۔ تمہیں معلوم ہے میں کس سے شادی کر رہی ہوں؟ اسی جنزادی کے بیٹے سے، کیونکہ وہ مجھ سے شادی کی خواہش رکھتا ہے۔ اس جنزادی نے کہا کہ انہوں نے ساری زندگی میری بہت مدد کی، میرا خیال رکھا، میرے کہنے پر سارے کام کرتی رہیں، مگر اب وہ مجھ سے ایک چیز مانگنا چاہتی ہیں، مجھ سے میرا وجود اپنے بیٹے کے لیے۔ وہ اپنے بیٹے سے مجھے بیاہنا چاہتی ہیں، تو میں بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ وہ میری محسن ہے، ان کے بغیر تو میں زندگی میں آگے بڑھ نہیں سکتی۔ نازو اتنی بے بس ہو گئی تھی، یہ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر میں نے اسے کہا، ابھی میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ مگر ایسا نہیں ہو سکتا، اماں کہیں میری دشمن نہ بن جائے۔ میں نے غصے سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تمہیں یہ شادی نہیں کرنی، کسی لڑکی کی شادی جنزادے سے ہو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ وہ سہمی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم دونوں نے پچھلے دروازے سے نکلنے کا سوچا۔ پھر میں اسے ویرانی سے بھگاتا ہوا اپنے ساتھ لے آیا، بہت دور جگہ جہاں شہر کی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ وہ دلہن کے کپڑوں میں تھی۔ راستے میں نے اسے بتایا کہ میرے حالات کتنے بدل گئے ہیں، میں نے شہر میں ایک اچھا مکان لے لیا ہے اور اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ میری ترقی کا سن کر وہ خوش ہوئی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ پھر اس رات میں اسے گھر لے آیا۔ اماں بھی اسے دیکھ کر خوش ہوئیں۔ دلہن کے کپڑوں میں دیکھ کر اماں کو شک ہو گیا، کہیں تم نے اس سے شادی تو نہیں کر لی؟ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں اماں، ابھی تو شادی نہیں کی، مگر عنقریب کر لوں گا۔ مگر وہ بھی سہمی ہوئی تھی۔ جنزادی کا خوف اسے کھائے جا رہا تھا کہ وہ اسے کیا منہ دکھائے گی اگر وہ اس کے سامنے آ گئی۔ تو پھر میں اسے لے کر مولوی صاحب کے پاس گیا۔ مولوی صاحب کو شروع سے لے کر آخر تک سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا، برخودار قصور اس بچی کا نہیں، وہ جنزادی اس پر حاوی ہو گئی تھی۔ دراصل وہ ایک نیک جنزادی ہے اور اس پر ظلم ہوتے دیکھ کر اس نے اس کی مدد کی، مگر مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا کرے گی، تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر وہ اس کے سامنے آئے تو ایک بار ان کی بات ضرور سن لینا۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے ہم دونوں کو گھر بھیج دیا۔ پھر آنے والے جمعے کو میں نے نازو سے نکاح کر لیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری محبت کی تکمیل ہو گئی ہو۔ ایک رات وہ چیخ مار کر اٹھی، سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ تب میں نے ایک پرچھائی کو کمرے سے بھاگتے ہوئے دیکھا۔ میں اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ جب میں نے پوچھا کہ وہ اس طرح تو چیخ رہی ہے،
تو وہ کہنے لگی، ابھی ابھی میں نے اس جنزادی کو اپنے پاس دیکھا۔ نازو بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں دوبارہ اسے مولوی صاحب کے پاس لے گیا۔ مولوی صاحب نے کہا، اسے دیکھ کر ڈرو مت، وہ تم سے بدلہ لینے نہیں آئی۔ یوں لگتا ہے وہ تم سے کوئی بات کہنا چاہتی ہے۔ کل رات تم دونوں میرے پاس آنا، میں خود اس سے بات کروں گا، اسے اپنے سامنے حاضر کر کے۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر میں نازو کو لے کر واپس آ گیا اور اگلے دن دوبارہ گیا۔ پھر جو ہی جنزادی ہمارے سامنے حاضر ہوئی، اسے دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بے حد خوفناک تھی۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ وہ اداسی سے بولی، میں اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتی تھی، اسی لیے ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ کے اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی، مگر اب میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ اس کی مرضی شامل نہیں۔ جب یہ ڈرتی ہے تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں اسے یہی کہنا چاہتی ہوں، اگر اس نے میرے بیٹے سے شادی نہیں کی تو کوئی بات نہیں، مگر یہ مجھ سے اپنا رشتہ نہ توڑے۔ مولوی صاحب نے کہا، یہ آج بھی تمہاری بیٹی ہے، اسی لیے تم اس سے اپنا رشتہ ختم نہ کرو۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گئی اور غائب ہو گئی۔ مولوی صاحب نازو کو سمجھاتے ہوئے بولے، دیکھو بیٹی، اس سے رشتہ ختم نہ کرنا، ورنہ اس کے دل پر کیا گزرے گی یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اب اپنی بیوی کو لے جاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ کیوں نازو؟ میرے ساتھ زندگی بہت حسین ہو گئی ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری زندگی میں ایسی لڑکی آئے گی جو میری زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ آج بھی میرا کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ شہر کے اچھے کھاتے پیتے لوگ میرے ہوٹل پر آتے ہیں اور میں ہر مہینے لاکھوں میں کماتا ہوں۔ نہ صرف اپنا مکان خرید لیا ہے بلکہ اپنے کاروبار کو بھی بڑھا لیا ہے اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھا لکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا۔ آج اللہ کے فضل سے وہ بھی شاندار زندگی جی رہے ہیں۔ صرف ایک لڑکی کے آنے سے میری زندگی مکمل طور پر بدل گئی۔ آج میں اپنی بیوی کو بہت چاہتا ہوں، اسے زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتی ہے تو کہتی ہے، سچ کہتے ہیں، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کہاں میں گلیوں میں گھومنے پھرنے والی ایک یتیم مظلوم لڑکی جس پر گاؤں والے ترس کھاتے تھے، اور کہاں آج ایک اچھے مہنگے ہوٹل کے مالک کی بیوی۔ سب لوگ میری قسمت پر رشک کرتے ہیں، مگر ماضی نہیں کوئی دیکھتا کہ میں نے اپنا ماضی کیسے گزارا۔ میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہوں، جو وقت گزر جائے اسے برا نہیں کہنا چاہیے، ضرور اس وقت میں سے کوئی نہ کوئی حکمت اور سبق لینا چاہیے۔ وہ میری بات اچھے سے سمجھ گئی ہے، مگر اکثر میں اسے کبھی کبھار چھت پر جاتے دیکھتا ہوں تو اس سے سوال و جواب نہیں کرتا، کیونکہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ اس کی ماں جنزادی آج بھی اس سے ملاقات کرنے آتی ہے۔ وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ دکھ سکھ میں اس کی ساتھی رہے گی۔ سچ میں میری بیوی نازو بہت خوش قسمت ہے۔